دوستوں، میں رفیق بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو اکثر و بیشتر میں آپ کو کتابوں کے بارے میں جو ہے نا ریویو پیش کرتا رہتا ہوں۔ تو آج جس کتاب کے بارے میں آپ کو ریویو پیش کر رہا ہوں وہ جاوید ہاشمی صاحب کی کتاب ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جاوید ہاشمی پرانے سیاستدان اور سیزن جو ہے نا وہ پارلیمنٹیرین ہیں۔ وہ ان کی تقریباً سیاسی جدوجہد 50-60 سال کے قریب ہے، اور 5 سے 6 مرتبہ وہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے جو ہے نا ضیاء الحق تک، اور پھر ضیاء الحق سے لے کے جو ہے نا مشرف تک، مشرف سے لے کے بے نظیر سے لے کے پھر اسی طرح نواز شریف، اور پھر آخر میں عمران خان تک انہوں نے جو ہے نا وہ کام کیا ہے۔ اور آپ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ نہ صرف 5 سے 6 مرتبہ ممبر قومی اسمبلی بنے ہیں، بلکہ اب اس وقت 2 جماعتیں ہیں اس ملک کے اندر جو بڑی جماعتیں اپنے تصور کرتی ہیں۔ ایک تو مسلم لیگ نون ہے، اور دوسری جو ہے نا وہ پی ٹی آئی ہے۔ اب یہ مسلم لیگ نون کے بھی صدر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی صدر رہے ہیں، یعنی عمران خان نے جب یہ نون لیگ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہوتے تحریک انصاف میں، تو یہ جو اس وقت یہ پی ٹی آئی کے صدر تھے اور عمران خان چیئرمین تھے، اور یہ جب صدر تھے تب یہ چھوڑ کے پھر واپس مسلم لیگ نون میں۔ بہرحال ان کا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ سیاسی قد کاٹ ہے ان کا۔ تو آج ان کی کتاب میں نے پڑھی ہے اور بہت اچھی کتاب ہے، یہ ہے ہاں میں باغی ہوں۔ ہاں میں باغی ہوں، یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ تاریخ کے جتنے بھی سیاسی طالب علم ہیں اور جو سیاسی جدوجہد رکھتے ہیں ان کو جو ہے نا اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور اس میں جو ہے نا مجیب الرحمن شامی نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یقیناً یہ ایک بہت اچھی تحریر ہے اور اپنا شدید تاثر پڑھنے والے پر چھوڑتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا عرفان صدیقی صاحب نے لکھا کہ جاوید ہاشمی جنم جنم کا باغی ہے۔ تو اور یہ کتاب جو ہے نا قوم کو ایک اچھی کتاب کا تحفہ دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا سجاد میر صاحب لکھتے ہیں کہ میں گواہی دے سکتا ہوں کہ اس کتاب کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ اسی طرح اس میں اور بھی دوستوں نے جو ہے نا اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور یہ تقریباً ٹوٹل جو اس کے ابواب ہیں وہ 13 ابواب پر یہ مشتمل ہے۔ اور اس میں جو مجید نظامی صاحب ہیں، چیف ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت دی نیشن، انہوں نے بھی اپنا جو ہے نا اس میں رائے کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے بھی اس کتاب کے بارے میں اور جاوید ہاشمی کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا شاہد احمد حقانی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے جنگ کے جو ہے نا وہ اچھے کالم نویس رہے ہیں اور سینئر سیاستدان صحافی تھے، انہوں نے بھی اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے دی ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جاوید ہاشمی جیسے لوگ ہی پاکستان میں جمہوریت کی روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب ان کی اور ان جیسے لوگوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور پاکستان میں ایک سچے جمہوری اور فلاحی معاشرے کا سورج طلوع ہوگا۔ یہ ارشاد احمد حقانی صاحب لکھتے ہیں۔ ویسے اس کتاب کو پڑھنے میں آپ کو محسوس ہوگا 2-3 باتیں جو ہے نا اس میں واضح طور پہ جو ہے نا جاوید ہاشمی صاحب نے بتائی ہیں۔ ایک تو جاوید ہاشمی صاحب کی یہ بات، اس نے کبھی بھی تکبر نہیں کیا، وہ عاجزی انکساری کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، اور بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جو مطلب سیاسی عہدے کے لحاظ سے ہو، یا مطلب ایم پی ایم این ہو، یا مالی طور پہ ہو۔ جاوید ہاشمی اس لحاظ سے جو ہے نا بڑے مطلب ایک آدمی کا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں اور ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی تکبر نہیں کیا۔ وہ ایک چھوٹی لیول سے اوپر آئے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ اس چیز کا برملا اظہار بھی کیا ہے۔ کتاب میں وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ جب وہ آخری گرفتاری کے احوال بتاتے ہیں کہ میں قوم کا منتخب نمائندہ تھا، اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، اور میں قومی اسمبلی کے دروازے پر ننگے پاؤں ایجنسیوں کی حراست میں ایک جیپ میں بند بیٹھا تھا۔ میرے سامنے ایوان صدر تھا جس پر 2 پرچم لہرا رہے تھے۔ پارلیمنٹ کے ماتھے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں، مگر اس عمارت سے اوپر ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا جس کے پاؤں کے نیچے اسمبلی کی عمارت اپنی بے بسی پر نوحہ کی نہ تھی۔ ایجنسیوں کے جیپ رینگنے لگی، انہیں کسی رکاوٹ یا مزاحمت کا خوف نہ تھا۔ جب ہم سپریم کورٹ کی عالی شان عمارت کے سامنے
گزر رہے تھے تو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا انصاف کا دروازہ بند تھا اور اس پر وردی والوں کا پہرا تھا۔ مطلب یہ کتاب کا ایسا تسلسل ہے۔ بیسکلی جو ہے نا یہ کتاب جو ہے نا ایک خط تھا، اس کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ لکھی گئی اور ان کے اوپر ایک بغاوت کا مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ وہ خط جو ہے وہ بھی اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے، کتاب اصل خط بھی شامل کیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کا اردو ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ قومی قیادت کے نام خط تھا، گمنام خط تھا، اس پہ کسی کے سائن نہیں تھے، اور یہ آزاد فوج اور خود مختار پاکستان کے نام ان کے ذریعے سے آیا تھا، اور اس میں جو مونوگرام بنا ہوا تھا وہ پاک فوج کا جو ہے نا وہ بنا ہوا تھا، جس کے اوپر جو ہے نا ان کے اوپر مقدمہ چلا۔ اور اس خط کو جو ہے نا حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو شائع بھی نہیں کیا، میں نے اس کو اخبار نویسوں کو بھی نہیں دیا، یہ تو ہمارا MRD کے جب وہ صدر تھے تب یہ سامنے آیا، اور اس کو میں نے پھر جو ہے نا گیلری میں پریس والوں کو دکھایا، اور انہوں نے بھی مطلب میں نے انہیں کہا بھی کہ یہ آپ ریکارڈ ہے، مجھے نہیں پتہ اس کا کون شائع کرنے والا ہے، یا سچا یا جھوٹا ہے۔ لیکن پھر جو وزیر اطلاعات تھا اس وقت شیخ رشید، اس کی طرف سے آ گیا یہ خط جھوٹا ہے، تو پھر بعد میں یہ اخبارات میں چھپا اور اس کے خلاف ان کے اوپر بغاوت کا کیس جو ہے نا وہ درج ہوا۔ پھر جس طرح ان کو قید میں رکھا گیا اور جس سیل میں رکھا گیا، جس تشدد کا اظہار کیا گیا، وہ بھی اس کتاب میں انہوں نے واضح طور پہ بتایا ہے۔ پھر اس کتاب میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح جو ہے نا وہ عدالتی کارروائی ہوئی اور اس عدالت کا انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور اس جج کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور کس طرح ان کو جو ہے نا وہ 30 سال کی سزا سنا دی گئی۔ تو ساری اس میں سٹوری درج ہے۔ اس میں انہوں نے کچھ خطوط بھی جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں، جو انہوں نے اپنی بیٹی بشرا کے نام لکھے ہیں، میمونہ کے نام لکھے ہیں، اور اپنی جس میں انہوں نے اپنے والدین کے بارے میں بھی بتایا ہے، اور اپنے جد امجد کے مخدوم عبدالرشید صاحب کے بارے میں بھی بتایا ہے، ان کے مزار کے متعلق بھی بتایا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے جو محسنین ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ کیسے کیسے لوگوں نے کس طرح ان کی ہمیشہ امداد کی۔ تو جوید ہاشمی ہمیشہ ایک باضمیر اور باصول جو ہے نا وہ سیاستدان کے طور پہ مشہور رہے ہیں۔ تو یہ کتاب ان کی بہت اچھی کتاب ہے، تو میں ضرور آپ کو وہ کہوں گا کہ آپ جو ہے نا ایک اس کو پڑھیں، تاکہ اس سے بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آئیں کہ ہماری سیاست کس طرح کام کرتی ہے، ہمارے ادارے کس طرح کام کرتے ہیں، اور ہماری ایجنسیوں کا کیا کیا کردار رہا ہے ہماری جمہوریت میں، اور ہماری جمہوریت کس طرح جو ہے نا وہ پروان چڑھتی ہے۔ تو بہت ساری باتیں جو ہے نا آپ کے سامنے آئیں گی، اور تاریخ کو آپ کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ بہت اچھی کتاب ہے، تو لہٰذا میں نے کہا کہ آپ کو جو ہے نا وہ بتا دوں۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حامی و ناصر ہو، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، والسلام۔